بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لائیو وتھ فرید کاکڑ میں خوش آمدید. ناظرین، پاکستان میں کرونا وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا. کرونا کی جو تیسری لہر ہے یہ انتہائی خطرناک سمجھی جا رہی ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں جزوی یا مکمل طور پر جو ہے لاک ڈاؤن کی جانب جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ امپوز کیا جائے گا. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ کیسز جو ہیں ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے میرے خیال سے ایک بہت بڑا پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد میں آبادی جو ہے وہ متاثر ہونے والی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو جس کو نیو کرونا وائرس کی ایک نئی شکل قرار دے رہے ہیں، جس کو برٹش ورژن قرار دے رہے ہیں کرونا وائرس کا، یہ بیسیکلی ہے کیا؟ اس سے حفاظت کیسے ممکن ہے؟ اور ویکسینیشن کا اسٹیٹس کہاں تک پہنچا ہے؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. مجھے کچھ ہی دیر میں امریکہ سے خصوصی طور پر جوائن کریں گے عمران ڈاکٹر عمران صاحب. جوائن کر لیا جی؟ ٹھیک ہے جی. جی ہمیں جوائن کر لیا ہے جی ڈاکٹر عمران شریف صاحب نے، امریکہ سے کووڈ اسپیشلسٹ ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی یہ ہے کیا، یہ جو جس کو برٹش ورژن قرار دیا جا رہا ہے یہ بیسیکلی ہے کیا، اور اس سے اور ویکسینیشن کی جو اسٹیٹس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. کیونکہ اب تک تو صرف پاکستان میں جو ویکسینیشن سٹارٹ کی گئی ہے وہ 60 سال سے زائد عمر افراد کے لیے ہے. تو جو نوجوان ہیں جو اسکول یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کیا ایسے کام ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر یہ صورتحال رہی تو ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. ان ایشوز پہ بات کریں گے. ڈاکٹر عمران صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. ویلکم ٹو لائیو وتھ فرید کاکڑ. Thank you so much for the invitation. It's a pleasure to be on the news, Fareed. تو آپ نے جو سوالات کیے وہ بہت اچھے سوالات ہیں، اور لوگوں کی انفارمیشن اور نالج کے لیے بھی وہ ساری چیزیں آنسر کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے جو ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی، ایک تو کووڈ جو ہے یہ وائرس ایگزسٹنس میں ہے پچھلے 20-30 سال سے. آپ نے سارس کے بارے میں سنا ہوگا، مرس کے بارے میں، یہ سارے ایپیڈیمکس پینڈیمکس پہلے ہو چکے ہیں، اور یہ کرونا وائرس کی ایک نئی فارم ہے. اور کرونا وائرس جو ہے وہ میوٹیٹ کرتا رہتا ہے ہر مہینے، ایٹ لیسٹ اس کی کچھ نئی فارمز بنتی رہتی ہیں. تو جو اس وقت نئی ورژن ہے اس میں ایک تو برٹش کا ہے، وہ B.1.1.7 ہے. اس کے علاوہ کیلیفورنیا جہاں پہ ہم رہتے ہیں، لاس اینجلس میں، اٹ واز این ایپی سینٹر فار کووڈ. تو وہاں ہماری اپنی ایک اور ورژن جو کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے. پھر برازیلین ورژن ہے، ایک ساؤتھ افریقن ورژن ہے. تو جو برٹش ورژن ہے اس کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ کنٹیجس ہے، یعنی بہت آسانی سے لوگوں کو لگتی ہے اور بہت آسانی سے یہ کسی کمیونٹی میں پھیلتی ہے. تو یہ آج کل امریکہ میں بھی B.1.1.7 دیکھا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ہوگا، اور اس کی اتنی انفارمیشن اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھائیے گا، یہ جو آپ نے ذکر بھی کیا، آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، ان کے نیمز کے ساتھ آپ نے کرونا وائرس کا ذکر کیا. یہ اس کو کیوں برٹش ورژن کہا جاتا ہے کرونا وائرس کا، یا کیوں برازیلین ورژن کہا جاتا ہے؟ واٹ از دا ریزن اور لاجک بیہائنڈ دیٹ؟ جی بیسکلی یہ پہلی دفعہ جو یہ ورژن آئیڈینٹیفائی ہوئی یہ برٹن میں، اسکاٹ لینڈ کے ایریا میں آئیڈینٹیفائی کیسز ہوئے. تو یہ وہاں سے پھر اس کا نام برٹش ورژن پڑ گیا. اسی طرح برازیلین ورژن جو ہے وہ برازیل میں آئیڈینٹیفائی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ٹریول کرتے ہیں ایک ملک سے دوسری ملک میں، یا ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں، یا ایک سٹی سے دوسری سٹی میں، تو وہ پھر وائرس جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دیٹس ریزن اس کے ان کے ناموں کا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا عوام کے سمجھنے کے لیے، اور خود بحیثیت ایک طالب علم آپ سے سمجھنے کے لیے، آپ چونکہ اسپیشلسٹ بھی ہیں کووڈ کے، اینڈ آپ چیسٹ وغیرہ کے بیسیکلی آپ ڈاکٹر ہیں، اینڈ آپ امریکہ میں مقیم ہیں، یہ بتائیے گا، ایک تو یہ جو آپ نے کرونا وائرس کا ذکر کیا، یہ تو چلے آپ نے بتا دیا کہ چونکہ فرسٹ جو اگر ہم سیمپلز ہیں وہ ان کنٹریز میں جو ہے وہ پائے گئے، اس لیے ان کو ان کنٹریز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا. یہ بتائیے گا کرونا وائرس جو ہے یہ کنٹری ٹو کنٹری، جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے، وہ اپنی نیچر چینج کر رہا ہے.
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم فار ایگزامپل برٹش سٹیزنس کی بات کریں یا یو ایس سٹیزنس کی بات کریں، وہاں پہ دونوں ملکوں میں دونوں ملکوں کے افراد پر کرونا وائرس کے بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. سو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ برطانیہ میں اس کا بیہیویئر کچھ اور ہے، پاکستان میں کچھ اور ہے، انڈیا میں کچھ اور ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں جو کووڈ کا امپیکٹ ہے وہ تقریباً ایک ہی طرح کا ہے، کیونکہ یہاں پر جو کیسز ہیں بہت زیادہ ہیں. جیسے امریکہ میں سب سے زیادہ کیسز ہیں، مینس آلموسٹ 30 ملین کیسز اور آلموسٹ 500 to 520,000 انفارچونیٹ ڈیتھس. برٹش میں بھی جو ہے کیسز بہت زیادہ ہیں اور سیویرٹی ان کیسز کی کافی حد تک بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ویریئنٹ یہاں پہ جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پر ویسٹرن ورلڈ میں امیونٹی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑی ویک ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ پاکستان کو اگر کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پر ایکسپوجر جو ہوتا ہے وائرسز سے اور دوسری بیماریوں سے بہت زیادہ ہے عام آدمی کا. تو اس کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کافی بہتر ہوتا ہے. اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں آپ کی ینگر پاپولیشن بہت ہے. جیسے پاکستان میں آپ کی ایلڈرلی پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. موسٹلی آپ کی جو ہے وہ ایڈلٹ یا جو آپ کے یوتھ ہے بیسیکلی. یوتھ ہے، 30s میں ہیں لوگ، 40s میں ہیں، تو ان کا امیون سسٹم کافی بہتر ہوتا ہے. اور یہاں امریکہ میں یا ویسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ میں آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ تقریباً 80 to 82 اور 83 ہوتی ہے. تو جو ایلڈرلی پاپولیشن یہاں پر امپیکٹ ہو رہی ہے ان کا ریکوری کا چانس بہت کم ہوتا ہے اگر وہ سیویئر کیس میں چلے جائیں. تو دیر از نو کمنگ بیک، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اتنی آئیڈیل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ساری ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ پینڈیمکس کے دوران میں ہم نے استعمال کر ان کے بارے میں لرن کیا ہے اور ان کو یوٹیلائز کیا ہے. تو ہمارے پاس جو ایک میجر ڈیفینس وائرس کے خلاف ہے وہ ویکسین ہے، اور دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ذرا پہلے اس کے پھیلاؤ کی بات کریں، ویسے تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں، میرے خیال سے پہلے بھی سمجھ ہے. اب چونکہ یہ جو برٹش ورژن کی بات کی جا رہی ہے، لوگوں میں ایک بار پھر جو ایک خوف و ہراسی کی کیفیت ہے. یہ بیسیکلی ظاہر سی بات ہے ٹریولنگ سے ہی جو ہے وہ پھیلا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کوئی وہاں پہ جو برٹین میں رہ کے آیا ہوگا، ظاہر سی بات یہ اس سے ہی پھیلا ہوگا یہاں پہ بھی. جی ہاں بالکل، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس کی جو اسٹرین ہے یہ برٹن میں آئیڈینٹیفائی کی تھی اور اسکاٹ لینڈ میں. اور اس کے بعد جب لوگ ٹریول کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تو وہ وائرس کیری کرتے ہیں. اگر وہ بیمار ہو گئے تو وہ پھر وائرس جو ہے اس کو ٹرانسمٹ کریں گے یہاں پہ پہلے کچھ لوگوں کو، اس کے بعد وہ کچھ لوگ اور آگے ٹرانسفر کریں گے، تو یہ پھر وائرس پھیلتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا پلیز، ہم تو بول کے تک گئے، شاید ہمارے عوام کو اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی بات، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. شاید آپ کی بات سن کے جو ہے وہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے. ایک تو ہم بول کے تکے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ایک سیریس ڈیزیز ہے، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ میرے خیال سے پاکستان میں اب عوام اس کو سیریس اتنا نہیں لے رہے. اب دوبارہ سے یہی وجہ ہے کہ آج پھر ایک دفعہ کرونا پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے اور کیسز کی تعداد ایک خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. تو ذرا ایک بار پھر میں آپ کو سے چاہوں گا تاکہ پھر میں مزید اس پہ ڈسکشن کروں، ذرا پلیز عوام کو بھی بتائیے گا ذرا کہ یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس میں احتیاط ہی اس کا واحد علاج ہے. جی پہلی بات تو یہ کہ جو کرونا وائرس ہے اور کووڈ-19 ایک ریئل ڈیزیز ہے اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ ریالٹی ہے اور ریالٹی آف لائف، اور اس نے کافی ساری جانیں لے لی ہیں. اور اگر ہم نے اس کو اس وقت بھی پراپرلی ایڈریس اور اس کے خلاف پراپر ڈیفنس استعمال نہیں کیا تو اور جانیں جا سکتی ہیں. تو اس کو بہت سیریسلی لینا ہے. جو ایک عام آدمی کر سکتا ہے وہ یہ کہ ماسک پہنیں، اور جو بڑی گیدرنگ ہیں آپ ان کو اوائڈ کریں اور بڑی گیدرنگ نہ کریں. اسپیشلی پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں، ریسنٹلی میں ابھی ایک ڈیلیگیشن لے کر آیا ہوا تھا. تو ابھی میں ریسنٹلی کچھ 2 ہفتے پہلے پاکستان سے واپس آیا، تو وہاں پر بڑی گیدرنگ اور ملنا جلنا وہ سب عام زندگی چل رہی ہے. تو وہ چیزیں اس وقت روکنی پڑیں گی. اور اگر آپ اس بیمار کووڈ سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ہاسپٹل میں
اینڈ اپ ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی اگر آئی سی یو چلے جاتے ہیں تو آپ کا بچنے کا چانس بہت تھوڑا رہ جاتا ہے. ہم جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو کہ یو ایس میں ہم 5 میں سے ایک انسان کو بچا پائے ہیں آئی سی یو میں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی سیویرٹی اور اس کی شدت کا اس وائرس سے جو انفیکشن اور بیماری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب سوری فار آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ڈسپائٹ آف کے یو ایس کے پاس ایک بہت ہی بہترین ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ بڑے اچھے جو انتظامات ہیں, اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 میں سے آپ صرف ایک بندے کو بچا پا رہے ہیں آئی سی یو سے. تو میرے خیال سے عوام کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پاکستان میں بھی. جی ہاں بالکل. اور جو آج جے این این اور آپ اپنے پروگرام میں آج ہم لوگ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں, اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, یہ ڈسکشن جو ہے یہ کنٹینیوسلی میڈیا کو کرنی چاہیے اور ایکسپرٹس کے ساتھ بات چیت مستقل ہوتی رہنی چاہیے, تاکہ جو ایک عام آدمی اس چیز کو سن رہا ہے تو وہ اس کو سمجھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور میرا جو بھی کہنا تھا, میں جتنے ہفتے پاکستان رہا تو میں کافی سارے میڈیا چینل پہ گیا, اس ٹاپک کے متعلق میں نے بات چیت کی. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ آپ اپنے پولیٹیشینس کو بھی انوالو کریں ہیلتھ کیئر ورکرز کے ساتھ, کہ وہ آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر ایگری کریں, تاکہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی پھر یہ ساری پریکاشنس لیں. ایگزیکٹلی بالکل درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا سر, اب ذرا آتے ہیں, ایک تو احتیاطی تدابیر ہیں جن کو ایس او پیز کہا جاتا ہے, ایس او پیز کا نام دیا جاتا ہے, جس میں میرے خیال سے آپ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, اور باقی جو چند چیزیں جو کہ ڈفرینٹ ڈبلیو ایچ او نے بھی بتائی ہیں, یہاں پہ گورنمنٹ لوکل لیول پہ فیڈرل لیول پہ سب بتا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ فیز جو کہ ویکسینیشن ہے. پاکستان میں ویکسینیشن جو ہم یوز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز جو ہے وہ ان کے ویکسینیشن آ چکے ہیں مارکیٹ میں. پاکستان کے پاس اس وقت چائنا والا جو ویکسین ہے وہ موجود ہے, وہ بھی اب ہیلتھ ورکر اور 60 ایئر سے ابو کے لوگ ہیں ان کو لگا رہے ہیں. تو ویکسین کے بارے میں کیا کہیں گے, ویکسین کس پروگریس اوور آل دی ورلڈ کیا ہے, اور پاکستان میں کیا پروگریس ہے, اور یہ کس حد تک جو ہے وہ قابل اثر ہے؟ جی دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس پینڈیمک نے جو ہمیں ایک چیز دکھائی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایکسیپشنل جو لوگ ہیں, جو ریسرچ کر رہے ہیں, جو سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے 9 مہینے میں ایک ویکسین بنا دی, اور نارملی اس چیز کو 10 سے 15 سال لگتے ہیں. تو ایک تو یہ بہت ہی انکریڈیبل چیز ہوئی ہے اس پینڈیمک میں, اور جو ویکسین انہوں نے بنائی ہے وہ بہت افیکٹو ہے. دیکھیں اس وقت تقریباً کوئی 70 سے 75 کے قریب کمپنیز ویکسین کے لیے کام کر رہی ہیں, ٹرائلز میں ہیں, اور جو اپروو ہو چکی ہیں اس میں ہمیں پتہ ہے کہ فائزر بایو ٹیک, موڈرنا, جانسن اینڈ جانسن, ایسٹرازینیکا, چائنیز کی 2 ویکسین ہیں, برازیلینس کی ویکسین ہے, اسپوتنک بھی ہے جو رشین نے بنائی ہے. تو ہمارے پاس کافی ساری ویکسین جو ہیں اس وقت اویلیبل ہے. جہاں تک فائزر اور موڈرنا کا تعلق ہے وہ آلموسٹ 94-95% افیکٹو ہے. اور ویکسین سب سے امپورٹنٹ جو میں اپنا ناظرین کو کہوں گا وہ سیف ہے, آپ لگوا سکتے ہیں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. چھوٹے موٹے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو کہ فلو لائک سمٹمس, فیور, باڈی ایک, سویلنگ, وہ سارے چیزیں تو اور دوسری ویکسین میں بھی ہوتے ہیں, وہ اس میں بھی ہوتے ہیں, لیکن کوئی میجر سائیڈ افیکٹ اس کا نہیں ہے. اچھا تو ڈاکٹر آپ صاحب کو آپ نے سائڈ ایفیکٹس کی بات کی, یہاں پہ رومرز پہلے میں ہیں, یہاں پہ ڈفرینٹ ایسے رومرز ہیں کہ شاید وہ میں اب ٹی وی پہ سناتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ کبھی کہا جا رہا ہے کہ اسے مونچھیں نکل آتی ہیں, کبھی ہمارے ڈفرینٹ جو علماء ہیں وہ بھی اب یہ بھی ایون کلیم کر رہے ہیں لوکل سطح پہ کہ جینڈر چینج ہو جاتا ہے, اور کوئی ایسی کوئی بایولوجیکل چینجز ہوتی ہیں انسان کے جسم میں کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا پلیز اس چیز پہ ذرا اگر آپ ڈیٹیل سے ذرا بات کریں, اور یہ سمجھائیے گا کہ ویکسینیشن کے ایک تو سائڈ ایفیکٹس نارمل سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جو کہ میرے خیال سے ہر ویکسین کے ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی عام سا آپ اینٹی بائیوٹک کا انجیکشن لگواتے ہیں اس سے بھی شاید سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک یہ جو رومرز جو سائڈ پہ سوشل میڈیا پہ اور عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ذرا اگر آپ گفتگو کر سکیں سر. جی ہاں, جو مسکنسیپشن ہیں, ریومرز ہیں, یہ سارے بالکل غلط ہیں. جیسے جو لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں کہ آپ اس ویکسین لگوانے کے بعد پریگننٹ نہیں ہو سکتے, جو کہ بالکل غلط ہے. اس لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ویکسین لگوانے کے بعد گورنمنٹ آپ کو ٹریک کر رہی ہے, وہ غلط ہے. جہاں تک آپ نے جینڈر چینج کرنے کی بات کی وہ غلط ہے. تو یہ ساری جو آپ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, اس کے علاوہ بھی اگر کچھ اور چیزیں سوشل میڈیا میں ہیں تو وہ بالکل غلط ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا, اس کے بہت سمپل سائیڈ ایفیکٹ ہیں, جیسے آپ نے
پوائنٹ آؤٹ کیا اینٹی بایوٹکس لینے سے بھی ہو سکتے ہیں, ویکسین لینے سے بھی ہو سکتے ہیں, جو بہت عام سائڈ افیکٹ ہے. اس میں فیور ہوا, باڈی ایک ہوا, چل ہوا اور سویلنگ ہوئی انجیکشن سائٹ پر. سیویئر کیسز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اینافیلیکسس. اس کا بھی کوئی ایسا رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے. ونس ایک یا دو کیسز ان تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ویکسینیٹڈ پیپل یا ملین پیپل. تو اس کے جتنے بھی سوشل میڈیا میں رومرز ہیں, آپ اپنے ہیلتھ کیئر جو آپ کے پرووائڈر ہیں ان سے بات کریں. وہ آپ کو اس چیز کے لیے اس کو ایکسپلین کریں گے, آپ کو کلیئرفائی کریں گے کہ ایسا کچھ بھی سچ نہیں ہے, ویکسین سیف ہے اور اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہمارے سامنے آیا ہے اس وقت تک. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا میں میرے خیال سے پھر عوام کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. ایک دو چیزیں ٹیکنیکل بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ ایک تو چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے پاکستان میں, باہر آ رہی ہے, سردی سے گرمی ہو رہی ہے, تو ایک تو یہ جو آپ کو زکام وغیرہ, فلو وغیرہ, وہ میرے خیال سے ایک جب ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی موسم کا اس دوران بھی ہوتا ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہم پیرلل میں دیکھیں تو ایک طرف کرونا وائرس جس کے سمٹم بھی نیئرلی وہی ہیں جو آپ کو عام فلو میں ہوتے ہیں. تو ذرا یہ فرق بتائیے گا عوام کو دوبارہ سے کہ ایسے کیا خاص اگر آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں تو تب آپ کو احتیاط کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت جو کووڈ کی سچویشن ہے کہ اگر آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں جس میں کہ فیور, باڈی ایک, نزلہ, زکام, تو کووڈ کا ٹیسٹ کرانا تو ضروری ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ ہمیں معلوم ہے آپ کو کووڈ ہے یا نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کووڈ ہوا اور اگر ڈائگنوز نہیں ہوا اور اگر آپ نے پراپر ایس او پیز نہیں لیے, پراپر پریکاشن نہیں لیے, تو آپ 10 اور لوگوں کو, 20 اور لوگوں کو, 30 اور لوگوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک اسپیسیفک سمٹمس ہیں کووڈ کے, اس میں ہے لیک آف ٹیسٹ, لیک آف اسمیل. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ فلو میں آپ کو نہیں ہوتی. تو سارے سمٹمس فلو کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن یہ دو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن آپ کو اگر سمٹمس ہوتے ہیں کولڈ کے تو آپ کووڈ کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے. دوسرا آپ کو کوارنٹین کرنا پڑے گا اس انسان کو جس کو کووڈ ہے, کیونکہ ورنہ وہی انسان آپ کا کمیونٹی میں یہ وائرس بہت آسانی سے پھیلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل میرا آپ سے ایک آخری سوال ہوگا, اگر کسی کو کرونا کے سمٹمز ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹ وغیرہ جب تک نہیں ہوتا, کون سی ایسی ٹیبلٹس ہیں, میڈیسنس ہیں جس کو وقتی طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے جب تک باقی جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا کسی اسپیشلسٹ کو وہ کنسلٹ کرتے ہیں, اس سے پہلے احتیاطی طور پر جو فرسٹ ایڈ کے طور پہ وہ کون سی ٹیبلٹس ہیں جسے وہ یوز کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, پہلے تو ہر آدمی کو کووڈ کے لیے ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو سمپل چیزیں کرنی پڑیں گی, ایک تو اگر آپ کو کوئی بھی کنسرن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کووڈ ہے, تو آپ اپنے آپ کو پہلے تو آئسولیٹ کریں. اپنی فیملی سے بھی آپ آئسولیٹ کریں, ایک اکیلے کمرے میں آپ رہیں جہاں پہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایکسپوجر نہ ہو. دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں, انف واٹر. اس کے علاوہ کھانے پینے میں آپ پروٹین زیادہ لیں. آپ کی سلیپ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, ایٹ لیسٹ 7.5 to 8 hours سلیپنگ ٹائم. اور ہم اسی صورت میں پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں جب ان کا آکسیجن لیول گرنا شروع ہوتا ہے. تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ پلس آکس, جس سے آکسیجن ٹیسٹنگ ڈیوائس ہوتا ہے, وہ آپ فنگر پہ لگاتے ہیں, فنگر پروب کہتے ہیں اس کو, پلس آکسیمیٹر. تو وہ مل سکتا ہے, امیزون پہ بھی ملتا ہے, اور مجھے اندازہ ہے پاکستان میں بھی جو اپنی فارماسیوٹیکل شاپس ہیں وہاں پہ بھی ملتا ہوگا. تو آپ اس سے آکسیجن لیول چیک کریں. اگر آپ کا آکسیجن لیول 92% سے نیچے چلا جاتا ہے, 90% سے, تو اس وقت ہمیں آپ کو اسٹیرائڈس کے اوپر اسٹارٹ کرنا پڑے گا, وچ از ڈیکنڈرول. اس کی ڈوز ہے 6 ملی گرام. لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو یہ جنرل پریکاشن دینے پڑیں گے, اور کووڈ کا ٹیسٹ کا ریزلٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا. اور آکسیجن ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے, جو انڈیکیٹ کرتا ہے ہم کو کہ آپ کو ٹریٹمنٹ پہ اسٹارٹ کریں یا نہ کریں, آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر عمران شریف صاحب کا, آپ نے ہمیں خصوصی امریکہ سے جوائن کیا اور آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ان تمام ایشوز کے اوپر بات کی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میرے خیال سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تمام ناظرین کو بھی اور
تمام لوگوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. یہ صرف آپ کی انڈیویجول صحت کی بات نہیں ہے, اس میں میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کے معاشرے کے صحت کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. ایک ہی شخص جو ہے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے اٹھنے کی ضرورت ہے. کہیں خدا نہ خواستہ ایک بار پھر ہم اس لاک ڈاؤن کی طرف نہ چلے جائیں جس سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جس سے بہت سارے مسئلے ہوئے ہیں. احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو آج کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں گے آج پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی کابینہ کے ممبران نے پریس کانفرنس کی اور فار دی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آئینی ادارے الیکشن کمیشن سے انہوں نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. میرے خیال سے ویری انٹرسٹنگ کہ آج گورنمنٹ نے یہ مطالبہ کیا. لیکن سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں نواز شریف صاحب نے زوم کے ذریعے جو ہے وہ خطاب کیا. اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہا ہے کہ میرے استعفے میں جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں وہ مستعفی ہو کر وہ آپ کو استعفے جمع کروا دیں گے. باقی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی مرضی کہ آپ نے لانگ مارچ کی کیا حکمت عملی بنانی ہے. پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اور کیا اس خبر میں کتنی صداقت ہے, اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ خبر میں کنفرم کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اراکین اسمبلی کے استعفے جو ہیں وہ آپ کو جمع کروا دیے جائیں گے. پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اور اس کے علاوہ کیا اندرونی خبریں ایشوز پہ بات کرنے کے مجھے جوائن کیا ہے شیراز احمد شیرازی نے, ہمارے رپورٹر ہیں, صحافی ہیں. شیراز بہت شکریہ. آج اجلاس ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں, کیا ڈسکس ہوا؟ میں خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ استعفے آپ کو جمع کروا دیے جائیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب. تو پیپلز پارٹی والے کو استعفیٰ جمع کروانے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ فرید بھائی. دیکھیے آج مشاورتی اجلاس بھی ہوا. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج اس اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ استعفے جو ہے وہ آخری آپشن ہے اور باقی جو آپشن ہے وہ تو استعمال کر لیے گئے. لاک ڈاؤن ہم نے دیکھ لیا کہ چھوٹے شہروں سے انہوں نے آغاز کیا, جلسے بھی ہو گئے, احتجاجی مظاہرے بھی ہو گئے. اب 26 تاریخ کو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے استعفیٰ جو ہے اس کو ایٹم بم کے طور پر یوز کریں گے اور اس کو یہ کہتے بھی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ایٹم بم ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے یہ موقف دیا ہے کہ وہ استعفے کی طرف ضرور جائیں گے. اور آج مریم نواز سے صحافی نے سوال بھی پوچھا کہ کیا حکمت عملی ہے آپ لوگوں کی, اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا کیا کہنا ہے. تو اس پر مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ارکان اسمبلی ہے وہ تو استعفے دیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتیں ہیں جو اس پہ راضی نہیں ہے تو ہم ان کو بھی راضی کریں گے اور ان سے بھی جو ہے استعفے دلانے کا کہیں گے کہ وہ بھی استعفے دے دیں. تو جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, انہوں نے جس طرح پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ استعفے دیں گے تو انہوں نے الفاظ میں اس کی جو ہے مخالفت کر دی تھی. اب سینٹ انتخابات کا ہمیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ان کو جو ہے شکست کا سامنا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مورال تھوڑا نیچے ضرور آ گیا ہے, لیکن اس حوالے سے ابھی تک ان کی جانب سے کوئی خاص موقف سامنے نہیں آیا. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون بھی استعفے دینے پر راضی ہے, جمعیت علماء اسلام بھی استعفے کی طرف جائیں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے. اور ذرائع نے یہ بھی کنفرم کر لیا ہے کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل دیگر جماعتیں ہیں وہ حد الوسع کوشش کریں گے اور آخری حد تک چاہیں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو استعفے دینے پر جو ہے وہ راضی کرے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں جمع کرواتے تو پھر تو لانگ مارچ جو 26 مارچ کو اعلان کیا گیا ہے, ڈیٹ کی بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, تو کیا پھر کٹائی میں پڑنے کا کوئی امکان ہے؟ لانگ مارچ کیا فی الحال کے لیے جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فرید بھائی, لانگ مارچ کی تو تمام تیار جو ہے وہ تو ہو چکی ہے. فیصلہ بھی جو ہے شروع اپنے مبتلاط کے ہاتھ سے آغاز کیا, لیکن فیصلہ بھی ہو چکا ہے. اب لانگ مارچ کی طرف تو وہ ضرور آئیں گے, 26 تاریخ کو وہ ضرور اسلام آباد آئیں گے, لیکن جہاں تک بات ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقاصد میں, تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر رمضان بھی جو ہے وہ قریب ہے, رمضان بھی آئے گا, رمضان میں تو یہ بیٹھنا جو ہے بالکل مشکل ہے. تو لانگ مارچ کا فیصلہ ہم لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں غلط وقت پر کیا ہے, کیونکہ حکومت سے اس کو
کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کراچی میں جلسے کیے, کوئٹہ میں جلسے کیے, اس کے ساتھ پشاور میں جلسے ہوئے, وہاں پر عوام نے اس میں کسی طرح میں شرکت کی, لیکن جو ان کے مقاصد تھے, جو وہ چاہتے تھے, اس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کامیابی نہیں ملی. اور لانگ مارچ سے بھی کچھ نہیں ہوگا. صرف اسلام آباد کا رخ کریں گے, اسلام آباد آئیں گے, یہاں پر 3-4 دن جو ہے سیاسی بیانات دے دیں گے, اس کے بعد واپس آ جائیں گے. تو لانگ مارچ سے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے میں بھی نہیں تبدیل ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, لانگ مارچ جس طرح فرید بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو ظاہری بات ہے, مولانا فضل الرحمان نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھیں گے, اور وہ یہاں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں. یہاں پر لانگ مارچ کے اس ٹائم میں یہاں پر آئیں گے, لیکن اسلام آباد میں بیٹھیں گے بھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیٹھیں گے تو ڈی چوک میں ہی بیٹھیں گے, پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک میں ہی بیٹھیں گے. یہاں پر وہ بیٹھیں گے اور یہاں پر ہی. لیکن میرے پاس اطلاعات ذرا آپ سے برعکس ہے. میرے خیال سے وہ فیض آباد جو پل ہے اس کو ہی وہ میرے خیال سے بند کرنے کے چکروں میں ہے. وہ مرحوم جو ٹی ایل پی والے تحریک لبیک پاکستان والوں کا وہ اب اس دفعہ ٹیکٹک یوز کرنے کے خادم رضوی صاحب مرحوم کے جو طرز احتجاج تھا اس کو اپنانا چاہ رہے ہیں, اور وہ فیض آباد والے پل پہ جا کر وہ کریں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ شراز میں شرازی, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آج کی جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے. سوال یہ ہے کہ کیا مستعفی ہونے سے پارلیمنٹ میں مستعفی ہونے سے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے پر یا گورنمنٹ کے خلاف ایک کنفرنٹیشن پہ جانے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ میرے خیال سے گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو سوچنا چاہیے. یہ وقت ہے میرے خیال سے ایک نئے چارٹر کا, یہ وقت ایک نئے مذاکرات کا, جس میں میرے خیال سے تمام ملک کی جو بڑی پارٹیز ہیں ان کو مل کر متفق ہو کر ایک نئے آغاز اور ایک نئے سٹارٹ کی ضرورت ہے, اور پھر جا کر جو ہے وہ معاملات شاید کسی ایک نئے رخ اختیار کریں, اور پھر جو ہے وہ معاملہ ذرا آسان ہو. اور عوام کے لیے آسانیوں کی شدید ضرورت ہے. رمضان آنے والا ہے, مہنگائی ہے, میرے خیال سے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. یہ ایشوز ہے میرے خیال سے, اور ان ایشوز کو حل کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہم نے گفتگو کی ہے. آج کے لیے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.